اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فأما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ۔ پچھلی آیت نمبر 25 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ ان کے لیے وہ باغات ہیں کہ جن کے درمیان ندیاں رواں دواں ہیں۔ جب ان کو وہاں پر کھانے کے لیے رزق دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، اور انہیں ایک صورت کے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے۔ اب اس کا معنی یہ کیا گیا کہ وہ پھل بھی دنیا کے پھلوں جیسے نظر آئیں گے، جیسے کیلے ہیں، مالٹے ہیں، انگور ہیں۔ تو وہ کہیں گے ہم دنیا میں بھی کھاتے رہے ہیں، یہ وہی چیز ہے، لیکن وہ ذائقے میں مختلف ہوں گے۔ اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ وہاں جو پھل ہوں گے جنت میں، ان کے ذائقے میں ایک دن اور دوسرے دن بھی فرق آئے گا، یعنی ایک دن ان کا ذائقہ مختلف ہوگا اور اگلے دن ان کا ذائقہ مختلف ہوگا۔ دیکھنے میں ایک جیسے ہوں گے لیکن روزانہ ذائقہ بدلتا جائے گا۔ اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، اور وہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے۔ یہاں پر ماننے والوں کو اور نہ ماننے والوں کو ان کا انجام بتا دیا گیا۔ ایک دوزخ میں ہوں گے، دوسرے جنت میں ہوں گے۔ ایک طرف یہ بتا دیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ایک اعتراض کا جواب بھی دے دیا کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کسی شیطان کا کلام ہے تو پھر تم بھی کوشش کر کے ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ ایک اور اعتراض تھا ان کا کہ اللہ کا کلام اور اتنا سادہ، اور اس میں اتنی چھوٹی چھوٹی مثالیں، مکھی کی اور مچھر کی مثالیں۔ یہ بھی ایک سطحی سوچ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بڑا عالم ہو تو اس کا کلام بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جو عام آدمی کی سمجھ میں نہ آئے۔ جس کلام کو ہر کوئی سمجھ لے وہ تو گویا عام سی بات ہے، مزدور کو بھی سمجھ آ گئی اور کسی راہ چلتے بندے کو بھی سمجھ آ گئی۔ انبیاء علیہ السلام کا کلام ہمیشہ سادہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے تکلف پسند لوگ ہوتے ہیں، وہ مغالطہ کھاتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اب اس کا جواب دیا اگلی آیت میں، آیت نمبر 26، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ مثال بیان کرے مچھر کی یا اس سے بھی کم کسی شے کی۔ اس میں اصل بات جو سمجھائی وہ کیا ہے کہ مثال کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ شے کوئی عظیم ہوگی۔ مثال دے کر کوئی بات سمجھائی جا رہی ہوتی ہے، آپ اپنا فوکس اس پر رکھو جو آپ کو سمجھایا جا رہا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے برحق کلام ہے، اس سے ان کے اندر کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا، وہ اس مفہوم کو جان جاتے ہیں، اس کے لیے مثال بیان کی گئی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، کہ یہ مثال بیان کرنے سے اللہ کا کیا مطلب ہے، اللہ کی کیا مراد ہے، یہ مثال اللہ نے کیوں بیان کی۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ تعالیٰ بہتوں کو اس کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہتوں کو ہدایت دیتا ہے۔ بات ایک ہی ہوتی ہے، اس بات سے کسی کو ہدایت مل جاتی ہے اور اسی بات سے کوئی بھٹک کر کفر کی طرف بھی چلا جاتا ہے۔ یہ ہم پہلے پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کی تفصیل پہلے مکی صورتوں میں بیان ہو چکی ہے۔ سورہ مدثر پہلے نازل ہو چکی ہے، اور وہاں پہ ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جہنم کے اوپر 19 فرشتے تعینات ہیں۔ اس پر انہوں نے، ان کا کوئی بہت بڑا پہلوان تھا کفار کا، اس نے کہا یار 19 کا کیا مطلب ہے، 17 کو تو میں قابو کر لوں گا، 2 کو تم دیکھ لینا۔ بغاوت ہو جائے گی، جیل توڑ کے نکل جائیں گے، بس جہنم ہمارے قبضے میں آ جائے گی۔ یعنی اس طرح کی گستاخی کی۔ اس کا جواب پھر اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ دوزخ پر ہم نے جو تعینات کیے ہیں وہ فرشتے ہیں، ان کی طاقت کا تمہیں کوئی اندازہ نہیں ہے۔
اس زمین کے اوپر ایک فرشتہ اگر پر مار دے تو زمین تہ و بالا ہو جائے، وہ ہم نے وہاں پر تعینات کیے ہیں۔ پھر اور بتا کے آخر میں بات یہاں تک پہنچائی، جب اللہ تعالیٰ کوئی مثال دیتا ہے، کوئی متشابہ چیز بیان کرتا ہے، اس سے پھر جب کچھ لوگوں کے اندر اس طرح کا اشکال آتا ہے، کذالک یضل، اس طرح اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے۔ جو گمراہ ہوتے ہیں وہ اسی طرح گمراہ ہوتے ہیں، یعنی جو بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی اس کو ایک غلط معنی پہنا دیتے ہیں، اس کو غلط مفہوم دے دیتے ہیں، یعنی اس آیت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کرتے، آیت جوں کی توں رہتی ہے، اس کو غلط معنی دے دیتے ہیں، یوں گمراہ ہوتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، اور گمراہ نہیں کرتا اس کے ذریعے سے مگر یہ کہ فاسقوں کو۔ فاسق کون ہے؟ قرآن نے اس کی تعریف کر دی۔ یہاں پہ فاسق کون ہوتا ہے؟ پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی کسی آیت سے کسی مومن کو گمراہ نہیں کرتا۔ گمراہ کسے کرتا ہے؟ جو فاسق ہوتا ہے۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ وہ انشاءاللہ ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔